فضل اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس دین کی طرف ہدایت دی اور سمجھ دی۔ اللہ کی قسم کبھی کبھی میں جب نان مسلمس کو دیکھتا ہوں تو میں ایک تھاٹ جو بڑی پریولنٹ ہوتی ہے میرے ذہن میں وہ یہ ہوتی ہے کہ کیا ان کا پرپز ہے، کیا سوچتے، یہ لائف گزارتے کس طرح سے ہوں گے، یہ ڈیفیکلٹ سچویشنز کو ہینڈل کس طرح کرتے ہوں گے۔ اور رب العالمین نے ہمیں وہ دین دیا ہے کہ جو ہمیں آزاد کر دیتا ہے اللہ کی قسم۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے اٹ از اباؤٹ ڈیفیکلٹیز اینڈ پرابلمز ان لائف، اور ہم نے یہ ٹاپک پہلے کافی دفعہ کور کر چکے ہیں، بٹ دس ٹائم ول کور اٹ ڈفرینٹلی ان شاء اللہ تعالیٰ۔ ایک مسلمان جو اللہ کے ساتھ لائل ہے، سنسیئر ہے، اللہ کے رائٹس ادا کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، حرام نہیں کما رہا، ڈنڈی نہیں مار رہا، پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر بہت زیادہ آزمائشیں ہیں، پرابلمز ہیں، اور اپیرنٹلی ناقابل برداشت اس کی سچویشن ہو جاتی ہے۔ وہ کسی ڈیپ غم میں ہے، یا وہ قرضے میں چلا جاتا ہے، یا اس کے کسی قریبی کی اولاد کی یا وائف کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا اس کی ہیلتھ، اس کو کینسر ڈائگنوز ہو جاتا ہے، یا بلڈ پریشر، شوگر، یا ہارٹ سٹروک ہو جاتا ہے اس کو، یا اس کی شادی نہیں ہو رہی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور یہ چیز دیکھ کے بڑی حیرانگی بھی ہوتی ہے کہ ایک بندہ اللہ کے ساتھ سنسیئر ہے اور مخلص ہے، اور وہ اس سچویشن میں ہے، اور پھر اسی مومنٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ون آف دا ٹریپس آف شیطان از وہ آ کے انسان کے کان میں بات کرتا ہے اور کہتا ہے تو نیک ہے، تو اتنا نمازی ہے، تو حجاب کرتی ہے، تم تو اللہ کے ساتھ لائل ہو، اور تم تو گناہ سے بچتے ہو، فلاں فلاں، تو یہ کام کر رہا ہے، لیکن تمہاری لائف میں اتنی پرابلمز اینڈ دے آر لیونگ دیئر لائف ویری پیسفلی، دے آر انجوائنگ دیئر لائفز، دے آر ہیونگ فن اینڈ پارٹی، اور تم اتنی پرابلمز میں، تو اتنا اچھا تو ہے، تو تجھے تیرا رب اولاد کیوں نہیں دیتا؟ اور شیطان آ کے مایوس کرتا ہے انسان کو کمپیریزنز کر کے، اور نیکیوں کو ضائع کرواتا ہے۔ اور شیطان صرف ابلیس تو نہیں ہے، من الجنۃ والناس، جنات میں سے بھی ہیں، انسانوں میں سے بھی ہیں۔ تو انسانوں میں جو کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار تم اتنے نیک ہو، پھر تمہارے اتنے مسئلے کیوں ہیں؟ دیکھو تم تو نمازیں ہی پڑھتے ہو، XYZ کام کرتے ہو، کانسرٹ سے بھی بچتے ہو، ڈرگس سے بھی بچتے ہو، بڑے تم ہمارے سامنے نیک بنتے ہو، ہم خوش ہیں، تم اتنے پرابلمز میں ہو، ہمارے زندگی سیٹ چل رہی ہے اور تم اتنے مسائل میں ہو، تمہاری حالات ٹھیک نہیں ہو رہے۔ اور اس کے اوپر ایک اور چیز بھی یہ کہ ہمارا جو رب ہے نا وہ بہت زیادہ رحیم ہے، ودود ہے، محبت کرنے والا ہے۔ تو جب میں ایک عام انسان اور بڑا ایک کمزور انسان ہوتے ہوئے کسی بیمار شخص کو دیکھتا ہوں کہ وہ سالوں سے بیمار ہے، تو مجھے ترس آ جاتا ہے کہ میرے پاس اگر میرے ہاتھ میں اگر شفا ہونا تو میں اس کو ابھی دے دوں۔ تو اللہ تو بلینز اینڈ ٹریلینز ٹائم انسان سے محبت کرتا ہے، لیکن پر وہ کیوں نہیں شفا دے رہا اس کو؟ یہ بہت ساری تھاٹس جو انسان کے ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اگر اس لیکچر کو غور سے سن لینا تو ہمارے جو سارے غم ہیں نا وہ لذت میں بدل جائیں گے، اور ایسی لذت ملے گی ہمیں جو کہ یقین جانے بادشاہوں کو اور پرنس کو اپنے محلات میں نہیں ملتی۔ تو پہلی بات تو جان لیں، اور ہم کچھ پوائنٹس انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات جان لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو دھوکہ نہیں دیتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ لائف تمہارے لیے امیزنگ ہو جائے گی اگر تم دین پہ چلو گے، تو لائف تمہارے لیے اٹ ول بی بیڈ آف روزز، اٹ ول بی پمپ اینڈ سیریمنی، اٹ ول بی گڈ، تم میں تو پرابلمز آئیں گی نہیں اور اسموتھ حال۔ اللہ از ویری کلیئر جل وعلا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں آزمائشیں دیں گے، ہم تمہیں پرابلمز دیں گے، اور اللہ نے کلیئرلی کہہ دیا کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایگزام سینٹر ہے، تم ایگزامینیشن ہال میں ہو، اٹ از دا ہاؤس آف اینڈ ہوم آف پرابلمز۔ اور سب سے زیادہ جو آزمائشیں ہیں وہ اللہ کے سب سے محبوب بندوں پہ آئیں، پروفٹس پہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی شدہ بیٹیوں کی ڈیتھ ہو گئی، دودھ پیتے بچے ابراہیم ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ آپ کا ایک پسینہ اس ساری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے، لیکن آپ کے پسینہ نہیں، آپ کا خون بہا اور آپ کے دانت شہید ہوئے۔ اور نبوت کے مشن کے بڑے ہی شروع میں جس کی بیوی خدیجہ جیسی ہو اور وہ چلی جس دنیا سے، کیا بنتا ہے؟ جس کو اس کے اپنے لوگوں نے، جس نے کبھی کوئی غلط کام نہ کیا ہو، اس کے اپنے لوگ ہی گالیاں دیں اور ساحر
جادوگر اور دیوانہ اور نعوذ باللہ شاعر اور پاگل کہنا شروع کر دیں اس کیریکٹر والے انسان کو، اور کہ نکل جائے یہاں سے، سارے مل کے پلاٹنگ اور پلاننگ کریں ہمارے خلاف، تو ایک دو بندے بات کریں ہمیں بے چین ہو جاتے ہیں، ہمیں نیند نہیں آتی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی داستان سے بھری ہوئی ہے، کس طرح سے اشد بلاء عن الانبیاء، سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء پہ آئیں، اور اس کی بہت ڈیٹیلز ہیں کہ کس طرح سے. کیونکہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑے کلیئرلی ہم بتا دیتے ہیں کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ڈومینین ہے، مائٹ ہے اور پاور ہے. اور آگے جا کے فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں کیوں پیدا کیا، ہم نے زندگی اور موت کو کیوں ایگزسٹنس دی، یہ دنیا کیوں کریٹ کی، لیبلوکم، تاکہ ہم ٹیسٹ کریں کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے، تم میں سے ہمارے ساتھ لائل کون رہتا ہے، تم میں سے ہمارے جو کلیمٹیز اور پرابلمز آتی ہیں اس پہ رسپانس کون کیسے دیتا ہے. اور سورہ انسان میں بھی هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پہ ایسا ٹائم نہیں آیا کہ وہ اس کا ذکر نہیں تھا اس دنیا میں، اس کی ایگزسٹنس ہی نہیں تھی. انا جعلنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناه سمیعا بصیرا. ہم نے انسان کو پیدا کیا نطفے سے، کیوں؟ نبتلیہ، ہم اس کو آزمائیں گے. یہ دنیا دار البلا ہے، یہ دنیا ایگزام کا ہال ہے، ہم ایگزام کے اندر ہیں اس ٹائم. تو دس لائف واز مینٹ ٹو بی ڈیفیکلٹ. تو اپنی ایکسپیکٹیشنز ذرا صحیح سیٹ کر لیں کہ اس دنیا میں آزمائشیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی. دس از دا لائف آف ڈیفیکلٹی اینڈ آخرہ از اے لائف آف ایز. یہ دنیا مشکلوں کی جگہ ہے اور آخرت آسانیوں کی جگہ ہے. بٹ جو شخص اس دنیا کو آسانی کی جگہ بنانا چاہتا ہے، آسانی ان ٹرمز آف دنیاوی آسانیاں جو اپیرنٹلی سامنے آتی ہیں کہ مجھے ہر چیز مل جائے جو میں مانگتا ہوں، اور میں عیاشی بھی کروں اور گناہ بھی کروں اور شراب بھی پیوں اور زنا بھی کروں، تو اس کے لیے آخرت کا گھر پھر آسان نہیں ہوگا. یا یہ آسان ہوگا یا وہ آسان ہوگا، ان میں سے ایک آسان ہوگا. اور آسان سے مطلب میرا یہ نہیں ہے کہ ہم سکون سے اور چین سے زندگی نہ گزاریں اور ہم ڈپریشن میں مر جائیں. نہ اپیرنٹلی، حالانکہ جو اسلام ہے وہ انسان کو بہترین آزادی اور بہترین اس کی لائف کو آسان کر دیتا ہے. قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. ہم تمہیں آزمائیں گے. کیوں؟ تاکہ ہم جان لیں تم سے مجاہدین کون اور صبر کرنے والا کون ہے. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور تمہارا کنڈکٹ کو ریویل کر دیں گے. اینڈ ویل ریویل ہاؤ یو کنڈکٹ یور سیلوز، تم کس طرح سے بیہیو کرتے ہو. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، ہم جاننا چاہتے ہیں ہاؤ ڈو یو ریئیکٹ ٹو دا سچویشنز وی پریزنٹ یو. تم کس طرح سے عمل کرتے ہو. سب کچھ چھوڑ جاتے ہو کہ یہ کیا، میں تو 3 عرصے سے نمازیں پڑھ رہا ہوں، صدقہ دینے والا ہوں، پھر میری شادی کیوں نہیں ہو، پھر میری اولاد کی ڈیتھ کیوں ہو گئی، پھر میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی. نہیں، پہلی بات تو جان لیں دس ورلڈ از ڈیزائن ٹو ٹیسٹ اس، پہلی چیز. دوسری چیز، ہم پہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں، پریشانیاں کیوں آتی ہیں، اللہ کی قسم اگر ہمارے پہ آزمائشیں نہ آئیں نا، ہم سب فرعون بن جائیں. اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ بات سنو، میں رب ہوں اور تم بندے ہو. آئی ایم دا کریٹر اینڈ یو آر دا کریشن. علی بن ابی طالب کہتے تھے کہ میں نے اپنے رب کو کس طرح پہچانا، اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے. جو میں کرنا چاہتا تھا وہ نہیں کر سکا. اور کتنی دفعہ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتا، اور جو رب چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. تاکہ ہمیں ہمبل کیا جائے. میں واللہ لوگ جانتا ہوں جن کو اللہ نے مال سے نوازا اور اسٹیٹس سے نوازا اور عہدے سے نوازا، وہ آج فرعون بنے پھر رہے ہیں اس دنیا میں. وہ قارون اور حامان بنے پھر رہے ہیں اس دنیا میں. ویسے بنے، وہ ایسا ظلم اور زیادتی کرتے ہیں لوگوں پہ، اور ان کا اخلاق اور کردار ایسا ہے کہ جیسے ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. امن تم من فی السماء، کیا تم امن میں ہوگے اس سے جو آسمانوں میں ہے. اور وہ اس حد تک باغی بن چکے ہیں، کہتے ہیں انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. یعنی یہاں جو حکم چلے گا، میری کمپنی میں، میرے محلے میں، یہاں پہ میرا حکم چلے گا، میری اتھارٹی چلے گی. اللہ کی محبت ہے ہمارے ساتھ کہ وہ ہمیں بچاتا ہے تکبر سے، وہ ہمیں ہمبل کرتا ہے، وہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ ہم کریشن ہے اور وہ کریٹر ہے. ہم تاکہ باغی نہ بن جائیں.
یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو، مسلمان نہیں، کافر، پریزیڈنٹس، پرائم منسٹرز، سب جان لو تم سب فقیر ہو اللہ کے سامنے، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ رب العالمین بے نیاز ہے اور بہت ہی حمد والا ہے، بہت تعریفوں والا ہے۔ تو غنی ذات صرف رب العالمین کی ہے، ہم غنی نہیں ہیں، ہم ڈپینڈنٹ ہیں اللہ تعالیٰ پہ، ٹائم اینڈ اسپیس پہ، اللہ کی تقدیر پہ، ہم ہر چیز پہ ڈپینڈنٹ ہیں۔ جب انسان سمجھنا شروع ہو جائے نا کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں اور مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے کہ نہیں۔ اور کیوں؟ اس کی محبت کی وجہ سے، تاکہ تو تکبر کر کے جہنم میں نہ چلا جائے۔ میں چاہتا ہوں میرے بندے تو میرے جنتوں میں آ جائے، میں چاہتا ہوں کہ تو اس دنیا کو لیو تکبر کے ساتھ نہ کرے اور ہیوملٹی کے ساتھ کرے۔ میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہوں گے، کہ جو پہلے گناہوں کی زندگی میں تھے، شراب ہے، گناہوں کے سینز فل آف، اور ایون ظلم اور زیادتیاں لوگوں پہ، ایون ساس کا بہو پہ، بہو کا ساس پہ، ایکس وائی زی، لیکن ان پہ کوئی پرابلم آئی، صحت خراب ہو گئی، کارڈیک اریسٹ ہو گیا، ٹیومر ڈائگنوز ہو گیا، بزنس ٹھپ ہو گیا، ان کو تب سمجھ آئی کہ ہمیں کس طرح سے لوگوں کو ٹریٹ کرنا ہے۔ میرے سامنے تو آئی کین کاؤنٹ ہنڈریڈز آف کیسز، جو لوگ پرابلم کے آنے کی وجہ سے اب الحمدللہ ایک اچھے اور سچے مسلمان ہیں، جو نہ اپنے آپ کو ہارم کر رہے ہیں اپنے نفس پہ ظلم کر کے، نہ لوگوں کو ہارم کر رہے ہیں۔ سو لیونگ دس ورلڈ ود تکبر از ڈیفیٹ، اینڈ لیونگ دس ورلڈ ود ہیوملٹی از یور سکسیس۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم لوگوں کو آزماتے ہیں، مصیبت دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پرابلمز دے کے، بڑے عذاب سے پہلے اور یا بچانے کے لیے، لعلہم یرجعون، تاکہ ہماری طرف پلٹ کے آ جائیں۔ تو یہ جو سبکی ہوتی ہے نا کہ باپ کی بیٹے کو کہ پتر ٹھیک ہو جا، سیدھا ہو جا، تیرا باپ زندہ ہے، تجھے دیکھ رہا ہے، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کے لیے تو سب سے بہترین مثال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تیرا رب ہے، تجھے وہ دیکھ رہا ہے۔ اور یقین جانے اگر ہماری زندگی میں پرابلمز نہ آئے نا، ہم کبھی پلٹے ہی نہ، ہم کبھی سمجھے ہی نہ، تو یہ ہمیں ہمبل کرنے کے لیے۔ تیسری چیز، نیک بندہ کبھی کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سنسیریٹی کے ساتھ غلط چیز مانگ رہا ہوتا ہے، یا اللہ مجھے یہ دے دے، اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس چیز میں شر ہے اس کے لیے، یا اللہ فلاں لڑکی سے شادی ہو جائے، اس کو نہیں پتہ اس میں اس کے لیے آزمائشیں اور پرابلمز ہیں، اور وہ لڑکی اس کو جہنم میں لے جا سکتی ہے، یا وہ ہسبینڈ اس کو جہنم میں لے جا سکتا ہے، یا یہ اگر بزنس اسٹیبلش ہو گیا تو یہ مجھے تباہ کر دے گا، مجھے اتنا مال دے دے گا کہ میں گناہوں میں پڑ جاؤں گا اور اپنے آپ کو بے نیاز سمجھوں گا کہ I'll end up in hell fire۔ اللہ اس کو روکتے ہیں کہ نہیں، میرے بندے کو یہ نہ دو۔ اور ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یا رب دعا قبول کیوں نہیں ہوئی؟ تو کہتا ہے کہ ان رب قریب مجیب، میرا رب بہت قریب ہے اور دعا قبول کرنے والا ہے، وہ سمیع الدعا ہے، وہ قاضی الحاجات ہے، وہ دعا سننے والا ہے، مرادوں کو پورا کرنے والا ہے۔ پھر ہمارے لیے اس چیز میں شر ہوتا ہے، اس لیے اللہ ہم سے روک دیتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ یہ بزنس اسٹیبلش ہو جائے، یا فلاں لڑکی سے شادی ہو جائے، اور اللہ کے کامل شامل علم میں ہوتا ہے کہ اگر یہ کام ہو گیا تو یہ بندہ باغی ہو جائے گا اور ہی ول اینڈ اپ ان ہیل فائر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم کرتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، اس بندے کے کام میں رکاوٹ بن جاؤ، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرا بندہ جہنم میں جائے۔ اور وہ فرشتے سے کام میں رکاوٹ ڈالتے ہیں تاکہ وہ ایک خیری کام کی طرف ڈائیورٹ کرے اپنی ایفرٹس کو۔ اور وہ صبح اٹھ کہتا ہے کہ واللہ مجھے نظر لگ گئی، واللہ مجھ پہ جادو ہو گیا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ واللہ اٹ از نتھنگ بٹ دا باؤنٹی اینڈ مرسی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ آن دس پرسن۔ وہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اللہ کی رحمت کے اس بندے کے اوپر، کہ انسان سمجھتا ہے کہ نظر لگ گئی اور جادو ہو گیا، یہ مجھ پہ کوئی عذاب آ رہا ہے۔ آپ سورہ کہف پڑھ لیں، آپ موسیٰ اور خضر کا واقعہ دیکھ لیں۔ موسیٰ نے وہ جو اولاد تھی اسے قتل کر دیا۔ اب پیرنٹس کے لیے اولاد کا کسی رینڈم اسٹرینجر کا قتل کرنا کتنی بڑی آزمائش ہے، لیکن اللہ کے پلان میں کیا تھا کہ یہ اولاد بڑے ہو کے ان سے فسق اور فجور کرے گی، ان کو تنگ کرے گی اور ان کو کفر پہ مجبور نہ کرے۔ اللہ کا پلان، اللہ نے ہمیں پلان دے دیا کہ دیکھو بات سنو، جو تمہارے سامنے ہیپننگز ہو رہی ہیں نا، تمہاری اولاد کا چلے جانا، تمہارے مال کا چلے جانا، یا تم پہ صحت کی مصیبت آنا، یہ میرے گرینڈ اسکیم آف تھنگس میں تمہارے لیے خیر کا باعث ہے۔ ٹرسٹ مائی پلان۔ یہ تو سبمیشن ہے کہ یار اب تو نے جو پلان کیا ہے اس پہ میں راضی ہوں، اور جو میرا پلان ہے وہ ویک ہو سکتا ہے، بٹ تیرا پلان ہمیشہ میرے لیے بہتر ہے۔
ایک انسان ہے جو اپنی شپ میں جا رہا ہے اور خضر اس کی کشتی میں ہول کر دیتے ہیں، اور موسیٰ بینگ اے نبی، بینگ ویری نالجبل، وہ کہتے ہیں کیوں آپ نے یہ ظلم کیا؟ خضر اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں. کچھ چیزیں جو ہم پہ ظلم یا زیادتی رکھتی ہیں وہ اللہ کے پلان میں ہمارے لیے بہتری ہوتی ہیں. کیا وہ ہول بہتر تھا یا وہ شپ ہمیشہ کے لیے چلی جائے اور وہ بادشاہ جو تھا وہ اسے لے لے؟ ڈیفینیٹلی آج ہم چونکہ ہمیں فیوچر کا پتہ لگ گیا، ہمیں پلان پتہ چل گیا. اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ تم بغیر دیکھے میرے پہ ایمان لے کے آؤ، بغیر فیوچر جانے مجھ پہ ٹرسٹ کرو. اور یہ تو اسلام ہے، سبمیشن ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ایک وہ شخص تھا، اس کا نام غالباً ہی واز نون ایز کلمزی ایرک. وہ بڑا سست تھا اور اس کی پوری کیس اسٹڈی موجود ہے جس میں وہ فلائٹ سے اپنی کنٹری واپس جا رہا تھا. وہ ایک جگہ پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا یونیورسٹی میں، اینڈ وین ہی واز گوئنگ بیک ٹو ہز پیرنٹس اپنے دوسرے ملک میں، ہی مس دا فلائٹ بیکاز ہی واز لیزی، لیتھارجک، پروکیسٹینیٹ کیا، اور وہ بہت پریشان ڈپریشن میں نے کیا کیا. ہی واز بیٹنگ ہم سیلف، ہی واز کرسنگ ہم سیلف کہ میں نے یہ کیا کر دیا اور میں ہمیشہ ایسا کیوں کرتا ہوں. اور پیرنٹس سے کال نہیں اٹھا رہا کہ کہیں وہ جو ہے نا فون بند کر دیا کہ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کیا کہوں گا. اور کچھ ہی ٹائم بعد اس کو نیوز ملتی ہے اور نیوز چینلز پہ نیوز چل رہی ہوتی ہے کہ وہی فلائٹ کریش کر گئی ہے اینڈ ایوری بڈی ہیز ڈائڈ آن دا پلین. اور وہ کلمزی ایرک، وہ جو ڈپریشن میں تھا اور اپنے آپ کو مار رہا تھا اور کوس رہا تھا، وہ خوشی سے چلا اٹھتا ہے. اور اس کے پیرنٹس دے ور تھنکنگ کہ ہمارا بیٹا مر گیا ہے، اینڈ دین ہی کالز ہم، اور وہ خوش ہو گئے. تو ایک مومنٹ میں انسان ڈپریشن میں ہے اور پرابلم میں ہے، لیکن جب اللہ کی تقدیر سامنے واضح ہوتی ہے اور نظر آتی ہے تو وہ خوشی سے چیخ رہا ہوتا ہے. یہی ریزن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے جو پلان کرتے ہیں وہ فیوچر بہت بہتر ہے. وی شوڈ ٹرسٹ اللہ's پلان. وی وانٹ ٹو میری سم ون، اس سے رشتہ نہیں ہوا، ٹرسٹ اللہ's پلان. جیسے ہو گیا وہ میرے لیے خیر اور بہتری کے باعث ہے. شاید وہ رشتہ سالوں بعد طلاق ہو جاتی، یا اس سے جو اولاد ملتی وہ ٹھیک نہ ہوتی اور سارے ہینڈی کیپڈ ہوتے، یا ڈائیورس تک بات پہنچ جاتی، یا وہ خاتون میرے لیے جہنم میں جانے کا باعث بن جاتی. لائک واز فار وومن ایز ویل. ایک بندہ ایک گاڑی کی دعا کر رہا ہوتا ہے، اللہ مجھے فلاں گاڑی دے دے. اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس کو فلاں گاڑی دے دی تو اس کیس میں ایکسیڈنٹ ہوگا اور وہ اپنی ٹانگیں کھو دے گا. اللہ اس کی دعا روک لیتے ہیں وہاں پہ تاکہ میں اپنے بندے کے لیے ریزرو کروں یہ دعا آگے. ایک اولاد کے لیے بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے اور رب اگر نہیں دے رہا تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس اولاد کے نہ ملنے میں میرے لیے خیر ہے. ہمیں اپنی خیر کے کام کرنے چاہیے، بٹ جو اللہ کی تقدیر جب غالب آتی ہے اس پہ راضی ہونا چاہیے. ایک بچہ، چھوٹا بچہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور آپ باربیکیو کر رہے ہیں اور وہ کوئلہ پکڑنا چاہتا ہے، کیا آپ اس کو پکڑنے دیں گے؟ اور جب آپ اسے روکتے ہیں کہ نہیں کوئلہ نہ پکڑو، اٹس شائننگ، اٹس لائک اے بال، وہ روتا ہے. اس کو لگ رہا تھا کہ آپ اس کا سنسیئر نہیں ہے یا آپ غلط کر رہے ہیں اس کے ساتھ، اس لیے تو رو رہا ہے، وہ میرے پر ظلم ہو رہا ہے. میں تو اچھا ہوں، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، پھر مجھے کیوں نہیں پکڑنے دیا جا رہا وہ کول؟ کوئی سانپ چل رہا ہے اور وہ بچے کو بڑا اٹریکٹ کرتا ہے اور وہ بچہ اسے پکڑنا چاہے، آپ اسے روکتے ہیں، آپ اسے پیچھے کر لیتے ہیں. بچہ نہیں سمجھتا کیونکہ بچہ ایموشنلی ان انٹیلیجنٹ ہے. بٹ میرا آپ کے پاس تو ایمان ہے. اگر ہم بھی نہ سمجھیں اللہ کے پلانس کو اور ہم ان پہ ریلائی نہ کریں، اور یہ ویڈیو دیکھیں سبحان اللہ، دس سمرائزز دا ہول تھنگ. اب اس ویڈیو سے آپ نے کیا سیکھا؟ سبحان اللہ، وہ بچی پیدل چل رہی ہے اور اس کو ٹھوکر لگتی ہے. اب یہ جو ٹھوکر ہے یہ اپنی زندگی میں ٹھوکر سمجھیں کہ جو مجھے پرابلم زندگی میں آئی ہے، اور وہ اسے گرتی ہے اور وہ گر کے اس کو چوٹ لگتی ہے اور وہ اینڈ شی لائز ڈاؤن. اور ایک وہ بلائنڈ ٹرن ہے جس میں ایک بندہ بغیر دیکھے گاڑی موڑ آئے، اگر وہ ٹھوکر نہ لگتی تو یہ کار اس کو ہٹ کرتی اور وہ اس کی موت کا باعث بن سکتی تھی. لیکن یہ ٹھوکر اس کو گرانے کے لیے نہیں تھی، کیا زندہ رکھنے کے لیے تھی. اس کے لیے اللہ کا بہتر پلان تھا. تو زندگی میں جب ہمیں ٹھوکر لگی ہے نا، یہ ہمیں گرانے کے لیے نہیں بلکہ اونچا اڑانے کے لیے آتی ہے یہ ٹھوکریں. تو آلویز ٹرسٹ اللہ's پلان. بس کرنا یہ ہے کہ اللہ کے دروازے کو نہ چھوڑیں. کبھی پیروں فقیروں کے پاس، کبھی لوگوں کے سامنے سجدہ نہ کریں، کبھی اللہ کو چھوڑ کے ایسے کام نہ کریں، فلاں تعویذ، فلاں وظیفے جو کہ اس قرآن و سنت میں جائز نہیں ہے. بس اللہ کے دروازے کو نہ چھوڑیں اور اپنی اطاعت اور بڑھا دیں اللہ کے سامنے. چوتھا پوائنٹ، فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لوگ عافیت کے پردے کے اندر چھپے ہوتے ہیں
لوگ بلیسنگز کے اور اللہ کی مرسی کے پردے کے اندر چھپے ہوتے ہیں، آزمائشیں ان میں سے کھرے اور کھوٹے الگ کر دیتی ہیں۔ سب پہ بلیسنگز آ رہی ہیں، سب عافیت کے اندر ہیں، لیکن جب آزمائش آتی ہے تو ان میں سے سچے کون ہیں اور ان میں سے جھوٹے کون ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ وہ کہیں گے آمنا، ہم ایمان لے کے آئے، وہم لا یفتنون، ہم ان کو نہیں آزمائیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے پچھلوں کو بھی آزمایا تھا، کیوں؟ فَلَا يَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ جان لے تم میں سے سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ یہ پرابلمز جب آتی ہیں نا، ان میں سے اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا واقعی میں لائل کون ہے۔ زبانی باتیں تو سب کرتے ہیں اور اللہ کو سب پتہ ہے، بٹ اللہ تعالیٰ مجھ پہ بھی تو حجت تمام کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ میں تو تیرے ساتھ لائل تھا، کبھی وہ تو مشکل آئی نہیں تو میں تو تیرے ساتھ لائل ہی رہا۔ اصل یہ کہ جب آزمائش ہے میں تب کیسا بیہیو کرتا ہوں۔ اب غزوہ احزاب کو دیکھ لیں، سبحان اللہ، غزوہ احزاب میں سب دکانیں بند کر کے اپنے کام روک کے جہاد کے لیے آ گئے، اور بھوک اور پیاس کا اتنا عالم ہے کہ انہوں نے کچھ نے تو ایک ایک پتھر اور کچھ نے دو دو پتھر پیٹے باندھے ہوئے ہیں۔ جن لوگوں کے دل میں دنیا کی محبت تھی اور ان کو یہ سب کمپرومائز کرنا اور اللہ کے لیے یہ آزمائش سے گزرنا اور ایک پریشانی سے گزرنا مشکل لگ رہا تھا، وہ قرآن میں کہتے ہیں وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، منافقین نے کہا جن کے دلوں میں مرض تھا، اور مرض یہاں دنیا کی محبت بھی ہے، الوحن ہے کہ یہ کیا ہو گیا، ہمارا دنیا کمپرومائز ہو رہی ہے آخرت کے لیے، کہتے ہیں ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ اللہ اور اس کے نبی کا جو وعدہ تھا وہ جھوٹا تھا۔ یہ کیا ہو گیا، ہمیں تو بڑے وعدے کیے گئے کہ اسلم تسلم، تم اسلام قبول کرو تم سلامتی پاؤ گے، قل لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے اور عرب اور عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ یہ کیا، ہمیں تو یہ لڑنا پڑا ہے، ہمیں تو بھوکے پیاسے ہیں۔ ٹیمپریری ایک ٹائم ہوتا ہے، ایک فیز ہوتا ہے، اللہ آزما رہا ہوتا ہے۔ یہ تو بے صبرے ہو گئے، بے چینی میں آ گئے، صبر یہاں پہ چیز ہے۔ مومنین کیا کہتے ہیں، جب مومنین نے احزاب کو دیکھا، لشکروں کو دیکھا، کہتے ہیں ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، یہ اللہ کا وعدہ تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا، وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور اس چیز نے ان کے ایمان اور سبمشن میں مزید اضافہ کیا کہ یہ تو آزمائشیں تو آنی تھیں، یہ تو اللہ نے آزمانا تھا کہ ہمیں سچے کون ہیں اور منافقین کون ہیں۔ میرے پاس ایک خاتون ہے اور ان کے بیٹے کو کینسر ڈائگنوز ہوا، وہ کافی انہوں نے دعائیں کیں، روئیں، تہجد پڑھیں، لیکن اللہ کی تقدیر غالب آتی ہے، اللہ کے پلانز ہوتے ہیں۔ ان کا بیٹا چلا گیا اس دنیا سے، کہتی ہیں بیٹا میرا دعاؤں پہ ایمان اٹھ گیا ہے، میں نے نمازیں پڑھنا چھوڑ دی ہیں۔ ہم اس لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہماری بات مان لے، ہم دعائیں اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے قریب ہو جائیں، اللہ کی محبت ہمیں مل جائے، اپنا کام کروانے کے لیے نہیں مانتے۔ اصل ہم جو وظیفے پڑھتے ہیں وہ اس لیے نہیں پڑھتے کہ اللہ ہمارے ہم جو چاہتے ہیں وہ ہو جائے، دیٹ از سیکنڈری اینڈ ٹرشری مقصد۔ اصل مقصد ہم اللہ سے اللہ کی محبت مل جائے ہمیں۔ نمازیں پڑھنا اس لیے تھا کہ میرا بیٹا بچ جائے، یہ تو اب پھر دنیاوی میٹیریل بینیفٹ کے لیے آپ نمازیں پڑھ رہے تھے، آپ اللہ کے لیے تو نہیں پڑھ رہے تھے۔ پھر جو بندہ اللہ کے لیے نمازیں پڑھتا ہے وہ بیٹے کے جانے کے بعد بھی نمازیں پڑھتا ہے، پھر اس کو پتہ ہے کہ یہ انویسٹمنٹ ہوئی ہے جو آخرت میں مجھے بہت بڑا ریٹرن ملے گا اس کا۔ لوگ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، مال نہ ہو تو لوگ حرام کمانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ ایسا نہ کریں، مال نہ ہو تو حلال پہ صفائش کریں، حلال میرے لیے کافی ہے۔ رشتہ نہ بھی ہو رہا ہو تو میں کوئی حرام ریلیشن شپ نہیں شروع کروں گی، میں پکچرز نہیں لگاؤں گی، میں لوگوں کو خود اٹریکٹ نہیں کروں گناہ کر کے، نہ نہ نہ، میں حلال کام ہی کروں گی چاہے آئے یا نہ آئے، اینڈ وی ٹرائی آور بیسٹ، بٹ جو اللہ نے لکھا ہے ہم اس پہ راضی ہیں۔ ہم نہیں کہتے کوئی شخص مشکل وقت میں اس نے ہمارا ساتھ دینا ہو بٹ وہ نہ دے اور ہمیں چھوڑ کے چلا جائے اور بعد میں ملے تو میں تو دیکھ یہ تھا، ہم کہتے ہیں ہم جانتے ہیں آپ کتنے پانی میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی جاننا چاہتا ہے کہ ہم لوگ کتنے پانی میں، اور ہم پہ حجت تمام کرنا چاہتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ تو ہمیشہ جب بھی مصیبتیں آزمائشیں آئیں، آپ کہیں اللہ تعالیٰ یا اللہ میں تیرا ہی ہوں، اور تو مجھے ٹیسٹ کر رہا ہے، مجھے پتہ ہے تو مجھے سب دے یا نہ دے، میں تیرا تھا، تیرا ہوں اور تیرا رہوں گا، میں کبھی تجھے نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میرا تیرے علاوہ دروازہ ہی کوئی نہیں ہے،
میرا تیرے علاوہ ولی دوست مولا ہی کوئی نہیں ہے. میں تجھے چھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں؟ یہ تو توحید ہے. میں نے کہ تجھے چھوڑ دیا یا تیرا در یا تیری رسی کو میں نے چھوڑ دیا تو اور تو کچھ ہے ہی نہیں نا. ادھر I'll have to go through life with you or without you. تیرے بغیر تو عذاب ہے, تیرے ساتھ ہی سب کچھ ہے, اور تیرا ساتھ رہا تو دنیا بھی جنت بن جائے گی اور آخرت بھی بہترین بن جائے گی. اور پانچواں جو اس کا پوائنٹ ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان پرابلمس کی وجہ سے اپنی محبت دینا چاہتا ہے, ہمیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے. دو ایگزامپل لے لیں. ایک شخص جو کہ فوراً سے دعا کرتے اسے قبول ہو جاتی ہے دعا, ایک ہی شخص ہے. اور ایک شخص 10 سال دعا کرتا رہتا ہے اپنی صحت کی شفا کے لیے, اس کو 10 سال تک شفا نہیں ملتی, اور اس کو 15 سال تک اولاد نہیں ملتی, اور 10 سال بعد شفا مل جاتی ہے, اور 15 سال بعد اس کو اولاد مل جاتی ہے. کون بہتر ہے ان میں سے کہ اس شخص نے 10 سال دعائیں کی اللہ کے ساتھ, اس نے 10 سال اللہ کے ساتھ تہجد پڑھی, اللہ کے لیے تہجد پڑھی, 10 سال اس نے اللہ کے ساتھ جو اس کو محبت ملی نا ان ریٹرن ایز کمپیئر ٹو دا فرسٹ پرسن, وہ چیز ان میچڈ ہے. من یرد اللہ بہ خیرا یوسب منہ, حدیث میں آتا ہے اللہ جس سے محبت کرتے ہیں, خیر کا ارادہ کرتے ہیں, اس کو آزماتے ہیں.